السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو شب برات میں صرف اور صرف کیا حلوہ پر ہی فاتحہ دلائی جا سکتی ہے، کون کون سی چیزوں پر فاتحہ دلائی جا سکتی ہے، آج اسی ٹاپک پر میں بات کروں گی۔ شب برات میں سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ان کے گھروں میں میٹھی چیز کے طور پر حلوہ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے اور اسی پر نیاز فاتحہ وغیرہ دلائی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ کوئی شرعی لازمی چیز نہیں ہے کہ شب برات میں آپ کو حلوہ ہی بنانا پڑے گا ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب نہیں کر پائیں گے، آپ کی فاتحہ قبول نہیں ہوگی، آپ کی نیاز قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ضروری ہے اس دن حلوہ بنانا، اگر پیسے نہیں ہیں تو لوگ قرض لے کر آ جاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو پورے سماج میں رسوا کیا جاتا ہے کہ یہ تو حلوہ ہی نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بسکٹ کے برابر اوقات دی ہے نا، تو اسی بسکٹ کو سامنے رکھیں اور فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کر دیں۔ اپنے مرحوم کے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، آپ بس فاتحہ ایسے ہی پڑھ دیں۔ فاتحہ اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سویٹ سامنے رکھیں، یعنی کہ مٹھائی آپ سامنے ہی رکھیں۔ شب برات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حلوہ تیار نہیں ہوا ہے تب تک فاتحہ نہیں دلائی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شب برات میں حلوہ بنانا لازمی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے مراسم میں سے، یہ ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں بنایا کسی وجہ سے تو خدارا اس کو طعنہ مت دیجیے، یہ دین کی ضروری چیزوں میں سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ فاتحہ کرنے کے لیے مولانا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بھیجتے رہتے ہیں کہ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ تاکہ وہ ہمارے گھر فاتحہ کر دے۔ تو میں آپ لوگوں کو فاتحہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے فاتحہ کر سکتے ہیں۔ تو فاتحہ سب سے پہلے اس طریقے سے کرنا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیجیے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، جو بھی درود شریف یاد ہو اس کو پڑھ لیجیے۔ پھر 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اس کو مکمل پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق کو 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ پھر سورہ ناس یعنی کہ قل اعوذ برب الناس کو 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ پھر سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین اس کو 1 مرتبہ مکمل پڑھ لیجیے۔ پھر الف لام میم کو 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیجیے مکمل، اور پھر یہ پڑھیے سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اس کو بھی 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ پھر لاسٹ میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، جو بھی درود شریف آپ لوگوں کو یاد ہو اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ تو چلیے اب میں آپ لوگ بتا دیتی ہوں بخشنے کا طریقہ، آپ الفاتحہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بتاتی ہوں۔ یا اللہ، جو کچھ بھی کھانا پانی شیرنی وغیرہ پیش کیا گیا ہے اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو میرے اس پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اس فاتحہ کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ صحابیات، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرما۔ تمام شہدائے اسلام اور خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ کا ثواب پیران پیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ کا ثواب سرکار خواجہ غریب نواز ازمیری، حضور مخدوم علاء الدین صابر کلیری، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور شاہ جی محمد شیر میاں
اور تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو بھی بزرگوں کے نام آپ کو یاد ہے ان کا نام آپ لے سکتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کریے، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کریے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجیے اور ایصال ثواب کریے، اپنے کاروبار کی ترقی اور برکت کے لیے دعا کیجیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔ اس طریقے سے اگر آپ فاتحہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فاتحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس فاتحہ خوانے کا ثواب، اس کی برکت آپ کو بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے فاتحہ کرنا ہے۔ تو چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔